إن الحمد لله وحده والصلاة والسلام على من لا نبي بعده۔ آج ہم اللہ تعالیٰ کی توفیق سے 19ویں پارے کا خلاصہ بیان کریں گے۔ اس پارے کے اندر 3 صورتیں ہیں۔ کل جو ہم نے سورہ فرقان کا حصہ پڑھا تھا، اس کا جو بقیہ حصہ ہے وہ اس پارے میں ہے، اور اس کے علاوہ سورۃ الشعراء مکمل ہے، اور سورہ نمل کا کچھ حصہ ہے، اور باقی حصہ آگے 20ویں پارے میں ہے۔ تو سورہ فرقان کے کس آیت سے 19ویں پارے کا آغاز ہوتا ہے؟ اللہ رب العالمین فرماتے ہیں اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم وقال الذين لا يرجون لقاءنا لولا انزل علينا الملائكة او نرى ربنا، اور وہ لوگ جو اللہ تعالیٰ سے ملاقات کی امید نہیں رکھتے، یعنی کہ وہ لوگ جو آخرت کے منکر ہیں، وہ کہتے ہیں کہ لولا انزل علینا الملائکہ، ہم پر فرشتے کیوں نہیں اتارے جاتے، اور نرا ربنا، یا ہم اپنے رب کو کیوں نہیں دیکھ لیتے۔ یعنی وہ اس طرح کے بہانے بناتے ہیں، یا اس طرح سے وہ تکبر کرتے ہیں، لقد استکبروا فی انفسہم، وہ ان کے تکبر کی وجہ سے ایسا کر رہے ہیں۔ تو اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں یوم یرون الملائکۃ لا بشری یومئذ للمجرمین، جس دن جو ہے وہ فرشتوں کو دیکھ لیں گے، وہ دن مجرموں کے لیے کوئی خوشخبری کا دن نہیں ہوگا، بلکہ مجرموں کے لیے تو وہ عذاب کا دن شروع ہو جائے گا نا۔ اور فرمایا کہ وَقَدِمْنَا إِلَى مَا عَمِلُوا، جو وہ کام کرتے ہیں، من عمل، جو بھی کام کرتے ہیں اس کو ہم نے جو ہے نا وہ اکٹھا کر رہے ہیں، ان کا سارا ریکارڈ اکٹھا کر رہے ہیں۔ فَجَعَلْنَاهُ حَبَاءً مَنْثُورًا، تو قیامت کے دن اس سارے جتنے بھی انہوں نے اچھے عمل کیے ہوں گے، سب کو ہم ایسے ہوا کے اندر خاک کی طرح اڑا دیں گے، ان کا کوئی فائدہ نہیں ہوگا۔ ظاہر بات ہے جو آخرت کے منکر ہیں، یا اللہ تعالیٰ کے ساتھ شرک کرتے ہیں، یا نبیوں کو نہیں مانتے، تو ان کا کوئی بھی عمل قابل قبول نہیں ہے، خواہ وہ جتنے مرضی سجدے کرتے رہیں، خواہ وہ جتنا مرضی صدقہ خیرات کرتے رہیں، خواہ وہ نیک کام کرتے رہیں، صلہ رحمی کریں، لوگوں کے ساتھ اچھا سلوک کریں، اخلاق سے بات کریں، لوگوں کے ساتھ بڑے ہی اچھے پیار سے ملیں، ٹھیک ہے نا، لوگوں کا بڑا خیال کریں، غریبوں کے ساتھ ہمدردی کریں، ہسپتال بنائیں، اور جو بھی کر سکتے ہوں عوام کے ساتھ کریں۔ لیکن اگر وہ اللہ پر ایمان نہیں لاتے، اللہ کے رسول پر ایمان نہیں لاتے، تو ان کے سارے عمل آخرت کے اندر خاک کی طرح ہوا کے اندر اڑا دیے جائیں گے، کوئی ان کو فائدہ نہیں ہوگا۔ تو قیامت کے دن کے حوالے سے اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں الملک یومئذ الحق للرحمن، کہ وہ دن جو ہے وہ اللہ رب رحمان کے لیے، اس کا رب رحمان کا وہ دن ہے اور حق دن ہے، یعنی واقعی وہ آنے والا ہے۔ یوم یعض الظالم علی یدیہ، اس دن ظالم اپنے ہاتھ کو کاٹ کھائے گا، یعنی کہ ہوتا ہے نا بندہ پریشانی کے عالم میں اور دکھ کے عالم میں ہاتھوں کو کاٹتا ہے، تو اور کیا کہے گا، یقول یا لیتنی اتخذت مع الرسول سبیلا، کاش میں نے بھی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا رستہ اختیار کیا ہوتا، میں اس کے علاوہ دوسرے رستوں پہ نہ چلتا۔ تو ابھی دنیا کے اندر ٹائم ہے، لوگ نبی مکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے رستے کو اپناتے نہیں ہیں اور دوسرے رستوں پر چلتے ہیں، اور پھر وہاں جا کے وہ جو ہے وہ اس سے پچھتائیں گے اور کہیں گے یا لیتنی یا ویلتا لیتنی لم اتخذ فلانا خلیلا، اے کاش میں نے فلاں کو اپنا دوست نہ بنایا ہوتا، کیونکہ ہوتا ہے نا برا دوست جو ہے وہ برے راستے کے اندر لگا دیتا ہے اور وہ ساتھ ہی جہنم میں لے جاتا ہے۔ تو اس دن جو ہے وہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم جو ہیں وہ بھی اللہ تعالیٰ کے سامنے شکایت کریں گے، وقال الرسول یا ربی ان قوم اتخذوا هذا القرآن مہجورا، کہ اے رب میری قوم نے، میری اس امت نے جو ہے وہ قرآن کو مہجور کر رکھا تھا، اس کو چھوڑ رکھا تھا، اس کو پڑھتے نہیں تھے، اس کو عمل نہیں کرتے تھے، اس کو سیکھتے نہیں تھے، ٹھیک ہے نا۔ تو ہمیں چاہیے کہ جہاں بھی موقع ملے قرآن کو ضرور سیکھنے کی کوشش کریں، ٹھیک ہے نا۔ اگر یہ تھوڑا سا وقت ہوتا ہے تو تھوڑا سا وقت ضرور دے دینا چاہیے قرآن کو سیکھنے کے لیے، تو اس سے جو ہے وہ روگردانی نہیں کرنی چاہیے۔ اللہ تعالیٰ ہمیں توفیق عطا فرمائے، اللہ تعالیٰ ہمیں اس پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ تو یہاں پر جو ہے وہ سورہ فرقان کے اندر اللہ رب العالمین نے اپنی بڑی بڑی نشانیوں کا ذکر فرمایا ہے، یعنی رات اور دن کے حوالے سے، اور جو ہے وہ سورج چاند ستاروں کے حوالے سے جو ہے اللہ تعالیٰ نے اس کو بڑی بڑی نشانیاں جو ہیں اس کا ذکر فرمایا، اور آخری رکوع کے اندر اللہ رب العالمین نے عباد الرحمن کی کچھ صفات بیان فرمائی ہیں، یعنی جو رحمان کے بندے ہیں، اللہ کے بندے ہیں، ان کی کیا پہلی صفت بیان فرمائی، یمشون علی الارض ہونا، وہ زمین پر بڑے ہی آرام سے چلتے ہیں،
عاجزی سے چلتے ہیں، تکبر سے نہیں چلتے۔ وَإِذَا خَاطَبَهُمُ الْجَاهِلُونَ قَالُوا سَلَامًا، جاہلوں سے ملاقات ہو جائے تو دور سے سلام کر دیتے، بحث و مباحثے میں نہیں پڑتے، زیادہ لمبی بحث سے نہیں کرتے۔ وَالَّذِينَ يَبِيتُونَ لِرَبِّهِمْ سُجَّدًا وَقِيَامًا، وہ اپنے رب کے سامنے سجدے اور قیام کے اندر راتیں گزار دیتے ہیں، یہ مومنوں کی صفت ہے۔ وَالَّذِينَ يَقُولُونَ رَبَّنَا اصْرِفْ عَنَّا عَذَابَ جَهَنَّمَ، وہ اللہ سے دعا کرتے ہیں یا اللہ ہمیں جہنم کے عذاب سے محفوظ رکھنا۔ اور کیا کرتے ہیں والذین اذا انفقوا لم یسرفوا ولم یقتروا وکان بین ذلک قواما، وہ نہ تو بہت زیادہ خرچ کرنے میں فضول خرچی کرتے ہیں، نہ ہی بالکل ہی کنجوسی کرتے ہیں، درمیانی راستہ اختیار کرتے ہیں۔ اور کیا کرتے ہیں والذین لا یدعون مع اللہ الہا آخر، وہ اللہ کے ساتھ کسی اور کو نہیں پکارتے، صرف اللہ کو پکارتے ہیں۔ وَلَا يَقْتُلُونَ النَّفْسَ الَّتِي حَرَّمَ اللَّهُ إِلَّا بِالْحَقِّ، اور جس جان کو اللہ تعالیٰ نے قتل کرنا حرام کیا اس کو قتل نہیں کرتے، کسی کو ناحق قتل نہیں کرتے۔ وَلَا يَزْنُونَ، وہ زنا نہیں کرتے۔ اور جو لوگ یہ کام کرتے ہیں وہ ظاہری بات بہت بڑے عذاب کے مستحق ہوں گے، جو شرک کرتے ہیں، جو زنا کرتے ہیں، جو قتل کرتے ہیں، یہ بہت بڑے بڑے کبیرہ گناہ ہیں۔ تو اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ جو ایسا کرے گا یضاعف لہ العذاب یوم القیامہ، اس کے لیے قیامت کے دن بہت بڑا عذاب ہوگا۔ لیکن الا من تاب وآمن وعمل عملا صالحا، جو کوئی توبہ کر لے اور ایمان لے اور عمل کرے نیک عمل، پھر کیا ہوگا اللہ تعالیٰ اس کے گناہوں کو بھی نیکیوں کے اندر بدل دیں گے۔ کیسی اللہ تعالیٰ کی رحمت ہے۔ اور پھر فرمایا کہ یہ جو ایمان والے لوگ ہوتے ہیں رحمان کے بندے، یہ جھوٹی گواہی نہیں دیتے، ٹھیک ہے نا۔ اور کیا کرتے ہیں یہ دعائیں کرتے ہیں اللہ تعالیٰ سے، یقولون ربنا هب لنا من ازواجنا وذرياتنا قرة اعین واجعلنا للمتقین اماما، اے اللہ ہماری بیویوں اور اولادوں سے ہماری آنکھوں کی ٹھنڈک عطا فرما اور ہمیں متقین کا امام بنا۔ اولئک یجزون الغرفۃ بما صبروا، ان کے صبر کی وجہ سے اللہ تعالیٰ نے ان کو جنت کے اندر محلات تیار کیے ہوئے، اللہ تعالیٰ ہمیں بھی ان کے اندر شامل فرمائے۔ اس کے بعد سورہ شعراء ہے، شعراء شاعر کی جمع، اس کے اندر شاعروں کے حوالے سے بیان ہوا ہے، تو آخر میں اندر وہ میں بتاؤں گا وہ کیا بیان ہوا۔ تو یہاں پر اللہ رب العالمین نے سورہ شعراء کے اندر اپنے بعض انبیاء علیہ السلام کے واقعات تفصیل سے بیان کروائے ہیں، جیسے حضرت موسیٰ علیہ السلام کا واقعہ تقریباً 3 رکوعوں کے اندر ہے۔ ایک یعنی کہ حضرت موسیٰ علیہ السلام نے کیسے جا کر فرعون کو دعوت دی، فرعون نے آگے سے کیا سوال و جواب کیے، وہ سارے یہاں پر بیان ہوئے ہیں۔ اور کیا بیان ہوا ہے کہ اس نے جادوگروں سے جو مقابلہ کروایا اور جادوگر ایمان لے، وہ بھی بیان ہوا ہے یہاں پر۔ اور پھر جب حضرت موسیٰ علیہ السلام قوم کو لے کے نکلے اور پیچھے فرعونی اور آگے جو ہے وہ سمندر آ گیا، تو جو موسیٰ علیہ السلام کی قوم وہ اپنی خود ہی اصحاب موسیٰ جو ہے وہ کہنے لگے انا لمدرکون، اب تو مروا دیا، تو اس میں لگ جائیں گے، مر جائیں گے۔ قال کلا ان معی ربی سیہدین، تو حضرت موسیٰ علیہ السلام نے کیا کہا میرا رب میرے ساتھ ہے، انشاءاللہ ہمیں آسانی رستہ دے گا۔ تو پھر جو ہے وہ اللہ تعالیٰ نے ان کو رستہ دیا اور وہاں سے نکال دیا، اور پیچھے فرعون ان کو اللہ تعالیٰ نے غرق کر دیا۔ اسی طرح یہاں پر جو ہے وہ واقعہ سیدنا ابراہیم علیہ السلام کا، جب انہوں نے اپنے قوم کو اور اپنے باپ کو دعوت دی اور انہیں کہا کہ فَإِنَّهُ عَدُوٌّ لِّي إِلَّا رَبُّ الْعَالَمِينَ، یہ جن کو تم اللہ کے سوا پکارتے ہو سارے میرے دشمن ہیں، صرف اللہ رب العالمین میرا دوست ہے۔ کون سا اللہ رب العالمین؟ الذی خلقنی فہو یہدین، جس نے مجھے پیدا کیا، جس نے سیدھی راہ دکھائی۔ والذی هو یطعمنی ویسقین، وہ ذات جو مجھے کھلاتی ہے، جو پلاتی ہے۔ وَإِذَا مُرِضْتُ فَهُوَ يَشْفِينِ، جب میں بیمار ہوتا ہوں مجھے شفا دیتا ہے اللہ تبارک تعالیٰ۔ وَالَّذِي يُمِيتُنِي ثُمَّ يُحْيِينِ، جب میں مروں گا تو اللہ تبارک تعالیٰ ہی زندہ کر کے دوبارہ یعنی کہ قیامت کے دن زندہ فرمائیں گے۔ تو یہ انہوں نے اللہ تعالیٰ کی تعریفیں بیان کی۔ اسی طرح اس سورت کے اندر سورہ حضرت نوح علیہ السلام کا واقعہ، انہوں نے کیسے اپنی قوم کو دعوت دی، قوم نے نہیں مانا، پھر کیسے ان پر عذاب آیا۔ اسی طرح حضرت ہود علیہ السلام کا واقعہ، انہوں نے قوم عاد پہ ان کو دعوت دی، انہوں نے نہیں مانا، ان پر عذاب آیا۔ اسی طرح یہاں پر واقعہ حضرت صالح علیہ السلام کا، انہوں نے قوم سمود کو دعوت دی، انہوں نے آگے سے بہانے بنائے اور ان کو برا بھلا کہا، ان سے معجزہ مانگا، انہوں نے اللہ تعالیٰ نے ان کو معجزہ اونٹنی عطا فرمائی، انہوں نے نہ ماننا، پھر ان پر عذاب آ گیا قوم پر۔ پھر اسی طرح جو ہے وہ قوم لوط جو ہے، لوط علیہ السلام کی قوم جو ہے وہ برا کام کرتی تھی، ان کو اللہ تعالیٰ نے تباہ کیا، اس کا ذکر یہاں پر ہے۔ اسی طرح جو ہے وہ حضرت شعیب علیہ السلام کی قوم جو اصحاب الایکہ تھے، ان کو جو ہے ان کے حوالے سے کہ وہ معبودوں میں بھی کمی کرتے، شرک بھی کرتے تھے، ان کو تباہ ہوا، وہ تباہ ہوگی، اس کے حوالے سے ذکر ہے۔ تو یہ سورۃ شعراء کے آخر کے اندر اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں وَالشُّعَرَاءُ يَتَّبِعُهُمُ الْغَاوُونَ،
شاعروں کی پیروی گمراہ لوگ کرتے ہیں، جو گمراہ ہوتے ہیں نا وہ شاعروں کی پیروی کرتے ہیں۔ تو شاعری جو ہوتی ہے نا یہ دو طرح کی ہوتی ہے، ایک شاعری ہوتی ہے جس کے اندر اللہ تعالیٰ کی تعریف ہو، یا اسلام کے حوالے سے یا جہاد کے حوالے سے شعر ہو، یا نبی مکرم سیدنا محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی تعریف ہو، تو یہ تو اچھی شاعری ہے۔ ایک شاعری ہوتی ہے شرکیہ کفریہ شاعری، یا عاشقی مشوقی والی شاعری، یا ایسے کسی عورت کی بڑا طریقے کیے جاتے رہتے ہیں، ٹھیک ہے نا، تو ایسی شاعری جو ہے اس کے بارے میں اللہ تعالیٰ فرمایا والشعراء یتبعهم الغاوون، ایسے شاعروں کی پیروی کرنے والے بھی گمراہ ہوتے ہیں، جو شاعر بھی گمراہ ہوتے ہیں ان کی پیروی کرنے والے بھی گمراہ ہوتے ہیں۔ آگے سورہ نمل کا کچھ حصہ ہے اس بارے میں، سورہ نمل میں اللہ تعالیٰ نے ابتدا میں فرمایا تاسین تلک آیات القرآن و کتاب مبین، یہ اللہ تعالیٰ کی قرآن کی آیات ہے، کتاب مبین کی آیات ہے۔ یہاں پر بھی تھوڑا سا سیدنا موسیٰ علیہ السلام کا واقعہ ابتدا جب سے اللہ تعالیٰ نے ان سے کلام فرمایا اس حوالے سے، اور یہاں پر حضرت سلیمان علیہ السلام کا واقعہ جب، کیونکہ یہ سورہ نمل ہے، نمل کون ہوتا ہے؟ چیونٹی، چیونٹیوں کے وہ آتا ہے نا کہ حضرت سلیمان علیہ السلام انسانوں اور جنوں کا اور پرندوں کا لشکر لے کر جا رہے تھے، تو حتیٰ اذا آتوا علی وادی النمل، جب وہ وادی نمل میں پہنچے تو قالت نملۃ، تو ایک چیونٹی نے کہا یا ایھا النمل، اے چیونٹیوں ادخلوا مساکنکم، اپنے گھروں کے اندر گھس جاؤ، لا یحطمنکم سلیمان وجنودہ وهم لا یشعرون، کہیں سلیمان علیہ السلام اور اس کا لشکر تمہیں روند نہ ڈالے نیچے، یعنی کہ پیروں نیچے نہ روند ڈالے اور انہیں پتہ بھی نہ چلے۔ تو حضرت موسیٰ، وہ چیونٹیوں کی آواز اللہ تعالیٰ نے سلیمان علیہ السلام کو سنوا دی۔ یہ اللہ تعالیٰ کی قدرت کی نشانی ہے، آج سائنس نے اتنی ترقی کر لی ابھی تک چیونٹی کی آواز نہیں سن سکتے، ٹھیک ہے نا، اللہ تعالیٰ نے سنوا دی۔ اور اللہ حضرت سلیمان علیہ السلام کیا کہتے ہیں فتبسم ضاحکا، وہ بڑے مسکرائے، خوش ہوئے، ٹھیک ہے نا، اور انہوں نے دعا کی ربی اوزعنی ان اشکر نعمتک التی انعمت علی وعلی والدی، اے اللہ جو تم نے مجھ پر نعمتیں کی ہیں، جو میرے والدین پر، اس کا میں تیرا شکر ادا کرتا ہوں، ٹھیک ہے نا۔ پھر یہاں پر جو ہے وہ اس سورہ مبارکہ سورہ نمل کے اندر جو ہے وہ واقعہ بھی ہے جب سلیمان علیہ السلام کو ہدہد جو ہے ایک پرندہ جو ہے وہ گیا تھا ملکہ سبا کے بارے میں خبر لے کے آیا تھا، پھر خط لے کے گیا تھا، پھر ملکہ سبا آئی اور کیسے وہ مسلمان ہوگی، وہ سارا واقعہ بھی یہاں پر موجود ہے۔ تو اس کے 19ویں پارے کے آخری رکوع میں جو ہے آخری صفحے پہ وہاں پر جو ہے اللہ تعالیٰ نے حضرت صالح علیہ السلام کی قوم کا واقعہ اور جو ہے وہ لوط علیہ السلام کی قوم کا واقعہ بھی مختصر بیان فرمایا۔ تو آخری آیت جو ہے اس پارے کی وہ کیا ہے؟ قل الحمد للہ، آپ کہہ دیجئے الحمد للہ وسلام علی عبادہ الذین اصطفی، تمام تعریفیں اللہ کے لیے اور سلامتی ہو اللہ کے چنے ہوئے بندوں پر۔ چنے ہوئے بندے کون سے ہیں؟ اللہ تعالیٰ کے انبیاء اور رسل۔ اللہ تبارک و تعالیٰ سے دعا ہے اللہ تبارک و تعالیٰ ہمیں کتاب و سنت کو سیکھنے، سمجھنے، عمل کرنے اور دوسروں تک پہنچانے کی توفیق عطا فرمائے۔ سبحانک اللہم و بحمدک اشہد ان لا الہ الا انت استغفرک و اتوب الیک، وصلی اللہ